آج کی ہماری اس نشست کا جو عنوان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فقہی طور پہ تربیت فرمائی ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے، وہ انبیاء کے سلسلے میں آخری نبی ہے اور آپ کا دین آخری ہے۔ اب اس کے بعد صبح قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے جو نسل انسانی کے مسائل کو حل کرے، نسل انسانی کے معاملات کو سیدھا کرے۔ اب جتنے بھی غیر منصوص اجتہادی مسائل ہوں گے، جیسا کہ انسانوں کی زندگی تغیر پذیر ہے، روز روز زندگی کے مسائل، احکام اور معاملات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو بین ہی اسی طرح ضروری ہے کہ ان کی رہنمائی کے سلسلے میں ان کو ایسا زندہ و جاوید دین دیا جائے جو قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مسائل کو حل کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ پہلی امتوں میں اللہ نے ان کے امتوں کو اجتہاد کی نہ اجازت دی تھی نہ صلاحیت دی تھی۔ پہلی امتیں زیادہ تر نصوص پر چلنے والی امتیں تھیں، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے اجتہاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اجتہاد کے پھر دو شعبے ہوتے ہیں کہ کسی غیر منصوص اجتہادی مسئلے پہ جب اس کے ایک حل پہ سارے متفق ہو جائیں تو اسے اجماع کہتے ہیں، اور اگر سارے متفق نہ ہو تو ہر ایک کا الگ الگ وہ قیاس یا قیاس شرعی والا مسئلہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جو صحابہ کی جماعت کی تربیت کروائی ہے، صحابہ کی جماعت کو تیار کروایا اور اپنا دین ان کے ہاتھ میں دیا تاکہ قیامت کی صبح تک اب آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے۔ اس دین کا سب سے زندہ عنصر جو ہے وہ اجتہاد کا عنصر ہے، کیونکہ نصوص کا دامن ہمیشہ محدود ہوتا ہے، احکامات محدود ہوتے ہیں، باقی اس پہ غور و فکر کر کے آنے والے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، اور یہی مزاج ہے تمام دنیا کے عقل مند تہذیبوں کا، عقل مند تمدنوں کا۔ اب اس میں دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے بھی ہر ایک کو فقیہ نہیں بنایا، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹوٹل صحابہ کرام جو تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھے، اور ایک قول جس پر حضرت ہمارے مولانا عبدالحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل صحابہ کی جو تعداد تھی وہ 1,14,000 کے قریب تھی، جیسا کہ مقدمہ ابن اسلام میں اور تدریب الراوی وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن 1,14,000 ہو یا 1,24,000، ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ نکلتا ہے جو علامہ ابن قیم نے فرمایا، ان میں جو علماء اور فقہاء صحابہ تھے ان کی تعداد 150 تھی۔ وہ 150 150 فقہاء صحابہ میں سے بھی جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، جن کا فتویٰ مانا جاتا تھا، وہ صرف 6 تھے۔ اگرچہ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے جو علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب المدہش میں 14 صحابہ کرام کو مفتی صحابہ کرام قرار دیا ہے، اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک فکری آبیاری کرتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے، تاکہ میرے بعد نسل انسانی کسی بھی مسئلے پہ اپنے آپ کو اندھیرے میں محسوس نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن پاک کی آیات مشہور قول کے مطابق ٹوٹل 6,666 ہے، بعض اس کو 6,636 بھی کہا ہے، 36 ہے یا 66 ہے یا 236 ہے، کتنی ہے میرے اس کا صحیح تعداد جو بھی ہو۔ اب احادیث کی جو تعداد ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متون احادیث، یعنی ایک تو اسناد ہے، کیونکہ محدثین کے ہاں سند کو حدیث کہا جاتا ہے اور فقہاء کے ہاں متن کو حدیث کہا جاتا ہے، تو جو اسناد ہے محدثین کے ہاں ان کی سندوں کی تعداد کو ہٹا دیا جائے تو متون علامہ سیوطی کے ہاں 50,000 کے قریب ہے۔ لیکن امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علامہ سیوطی نے موضوعات کو بھی ساتھ ایسے شمار کر دیا، حالانکہ ٹوٹل متون احادیث کی تعداد صرف 10,000 ہے، اور اس کو انہوں نے اپنی جو کتاب الحکم کے اندر جو اس کو انہوں نے نقل کیا علامہ امام ابو حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب جو امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 10,000 ہے، اور اب 10,000 احادیث کے متون ہیں، اور قیامت تک ہمارے مسائل کا اگر حل دیکھا جائے تو وہ کیسے ہوگا؟
تو اس کے لیے اس امت کے اندر اتنی بصیرت، اتنی فقہی سوچ اور ان کا اندر اتنا تعمق ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایک مسئلے سے امت کے بیسیوں مسائل کا حل نکال سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ تفقہ فی الدین کو اہمیت دی، اور خود ارشاد فرمایا میں یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے اس کو دین میں تفقہ اور گہرائی نصیب فرما دیتے ہیں۔ دین میں تفقہ اور گہرائی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، نہ ہر ایک کے مقدر میں ہوتی ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دین میں گہرائی اور تفقہ کی یہ نعمت نصیب فرماتے ہیں، اور وہ کم لوگ بھی، کم میں سے بھی قلیل، جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری سیاہ ستہ میں سب سے زیادہ اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ فقہا کے مذہب کو انہوں نے بیان کیا، اور اس اعتبار سے پوری سیاہ ستہ پہ، کتب ستہ پہ ترمذی کو یہ فضیلت اور یہ شرف حاصل ہے کہ ترمذی نے جس حد تک تمام فقہا کے جانبین کے اقوال نقل کر کے سارے فقہا کی فقہ کو جمع کیا ہے، اس طرح ساتھ ساتھ احادیث کے ساتھ یہ کسی اور محدث کو یہ شرف نہیں ملا۔ ان فقہا کو، جن کو دین کے اندر ایک اتھارٹی دی جائے، تفقہ فی الدین کی صلاحیت دی جائے، ان کو فقہ اسلام میں صحاب الرائے کہتے ہیں، اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے۔ اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے ہمارے موجودہ معاشرے میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ جو اصحاب الرائے ہیں ان کو رائے سے مراد ایسے بحثی قیاس کرنے والے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی ہیں، تو ایسے کیا کرنا، وہ ان کی پھبتی اڑائی جاتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حالانکہ صحاب الرائے ہمیشہ قلیل لوگ ہوتے ہیں، بہت تھوڑے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اصحاب الحدیث پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، جن اصحاب الحدیث، اصحاب الآثار، اصحاب الفقہ، اور اسی طرح صحاب التفسیر اور جو صحاب اللغت، ان سارے صحاب سے سب سے افضلیت اصحاب الرائے کو ہوتی ہے، کہ جن کی رائے شریعت میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہو، جن کی رائے لی جاتی ہو اور ان کی رائے کو پوری قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، انہیں صحاب الرائے کہتے ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفقہ فی الدین اور صاحب الرائے ہونا یہ خاص اللہ کا انعام ہے جو ہر ایک کو نہیں ملا کرتا۔ تو ہمارے موجودہ دور میں تو اس کو تانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو جس شخص کی رائے لی جائے، اب صحاب الحدیث اور صحاب الرائے کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الرائے ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الحدیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو گم ہو گئے اور صحابہ نے آپ کی تلاش شروع کی، تو اس تلاش کے دوران حضرت ابو ہریرہ نے پہلے پا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں رکے ہوئے ہیں۔ جب ان کو رکا ہوا دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ نے ملے تو فرمایا اللہ کے رسول میں تو آپ کو تلاش کر رہا تھا، فرمایا جاؤ جا کر قوم کو یہ خبر دے دو کہ جو شخص اللہ کی توحید پر اور میری رسالت پر یقین رکھتا ہے اور شرک نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ صاحب الحدیث تھے، فوراً حدیث کو لے کر چل پڑے، اور بطور ثبوت کے آپ وسلم کے موضع بھی ساتھ لے لیے، اور یہ حدیث کتب ستہ میں، بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ اب جب یہ وہاں پر چلے اور انہوں نے موضوع بھی ساتھ لے لیے، تو وہاں جا کر آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملے۔ حضرت عمر نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی میں تو اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی اور میں عوام کو یہ سنانے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے ایسے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، فسقط علی اس حدیث کے آپ سرین کے بل حضرت ابو ہریرہ گر گئے، اور جا کر اللہ کے نبی کے پاس کہا میں شکایت کرتا ہوں، جا کر کہا اللہ کے رسول میں آپ کی حدیث عوام کو سنانا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ صاحب الحدیث تھے اور حضرت عمر صاحب الرائے تھے، تو فرمایا کہ میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ عمر نے روکا، فرمایا کیوں روکا؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ حدیث اگر عوام کو بتلا دی گئی ابھی سے کہ جو بھی بندہ شرک نہیں کرے گا، توحید کے اندر شرک نہیں کرے گا، آپ کی رسالت پر ایمان رکھے گا، وہ جنت میں جائے گا، تو یہ سارے لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر کوئی نہ جہاد کے لیے جائے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ زکوٰۃ ادا کرے گا، کوئی نیکی کا کام نہیں کرے گا، کیونکہ سب کا سب کی بریک لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے ہم موحد ہیں، شرک بھی نہیں کرتے، اللہ کے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ہم تو جنتی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں کہا عمر جب میں نے بھیجا تھا تو آپ کو جو جانے دینا چاہیے تھا؟ نہیں، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا آپ رہنے دو، عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی رائے ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے صاحب الرائے کی رائے کو ہمیشہ محدث کی رائے پہ ترجیح ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد التحدیث میں ایک اصول لکھا، فرمایا کل حدیث صحیح لا تحدث بالعامہ، ہر صحیح حدیث عوام میں بیان کرنے والی نہیں ہوتی۔ کون سی حدیث بیان کرنی کون سی نہیں، یہ فقہا کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کیا بیان کرنا اور کیا بیان نہیں کرنا۔ تو فقہاء کرام رضوان علیہ رحمہ، یہ سب حضرات وہ ہیں جن کو صحاب الرائے کہا جاتا ہے، کہ ان کی دین میں رائے کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے۔ اسی رائے کو مجتہد، رائے صاحب الرائے کو مجتہد بھی کہتے ہیں۔ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث لائے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور درست فیصلہ کرتا ہے اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنْ أَخْطَأَ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور جب مجتہد اجتہاد کرے اور اس سے خطا ہو جائے اللہ تب بھی اسے ایک اجر دیتے ہیں، چونکہ یہ مجتہد کے اعزاز ہے۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نمائندہ اور سفیر بن کر قوم کے سامنے ان کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر مجتہد خطا کرے گا تو اس کی خطا پر بھی اس کو اجر ملے گا، اور صحیح کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر ملے گا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، جن کو صحابہ مجتہدین کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ صحابہ میں مجتہد صحابہ تھے۔ اب اس میں عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا جاتا ہے، اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس شخص نے قیاس کیا وہ ابلیس شیطان تھا۔ تو بالکل ہم بھی آج بھی یہی کہتے ہیں، جو بھی نصوص کے ہوتے ہوئے قیاس کرے، نصوص کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ تو جب اللہ کی صریح نص موجود تھی کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو اب یہاں پہ تو قیاس کی جگہ ہی نہیں تھی، تو قیاس یہاں پہ کرنا ہی حرام تھا، تو اس نے حرام کام کیا شیطان نے، اس کو یہاں قیاس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں پر غیر منصوص اجتہادی مسئلہ ہو، نص موجود نہ ہو، اور وہاں پر اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے اور اس کا حل سوائے اجتہاد کے نہ نکلتا ہو، مجتہد وہاں قیاس کرتا ہے۔ تو اسی قیاس کی شریعت کے اندر عزت بھی ہے، اسی کی اہمیت بھی ہے۔ آپ اس کو اجتہاد اور قیاس کو آپ کفگیر سمجھ لیں، چمچ سمجھ لیں، جیسے بڑے پتیلے میں سالن ہو تو اس کو نکالنے کے لیے وہ کفگیر چاہیے ہوتا ہے، بڑا چمچ چاہیے ہوتا ہے۔ تو چمچ سالن خود نہیں بناتا، لیکن دیگ میں پڑے ہوئے، برتن میں پڑے ہوئے سالن کو نکالنے کا کام آتا ہے۔ تو قیاس اس چمچ کو کہتے ہیں، اس کفگیر، اس بڑے، یعنی وہ کھرچنا کہہ لیں یا جو بھی اس کا آپ کے پتہ نہیں کن کن ملکوں میں آپ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے ملکوں میں کیا کہتے ہیں میرے لیے میں نہیں، بس چمچ ہی ذہن میں رکھے، بڑا چمچ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ سالن نکالنا، سالن پہلے موجود ہوتا ہے، تو قرآن اور حدیث میں مسئلہ پہلے اس کا حل موجود ہوتا ہے۔ قیاس اور یہ وہ چمچ ہے جو اس حل کو اس برتن سے باہر لے آتا ہے، بس اتنا کام ہے قیاس کا، اور یہ الگ چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اب اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی حضرات صحابہ کی فقہی طور پہ تربیت شروع کر دی تھی۔ ایک تربیت یہ ہے کہ ان کو جہاد کے لیے ٹریننگ دینا، لڑنا، لیکن فلولا نفر من کل فرقتن، اس آیت میں اللہ نے خود کہا کہ تمہارے اندر کوئی علماء کی چھوٹی سی جماعت ضرور ہونی چاہیے، کہ جب تم جہاد کے لیے جاؤ اور لوٹ کر آؤ تمہیں مسئلہ پیش آ جائے تو وہ تمہارے مسئلہ کو حل کر سکیں۔ یہاں پر ضمناً میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہمارے یو کے میں ہوتے تھے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے جب وہ برطانیہ میں، جو پتہ نہیں کس ملک میں بیان کرنے کے لیے گئے، ساؤتھ افریقہ میں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے مدرسے سے اس سال 500 علماء فاضل ہو رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا یہ خلاف فطرت کام کر رہے ہو۔ علماء کی کثرت، علماء کا بہت زیادہ ہونا یہ خیر کا باعث نہیں ہے۔ دین کا علم عام ہونا چاہیے کہ لوگ تھوڑا سا علم حاصل کریں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں۔ جتنے علماء کم ہوں گے اتنا علم کی قدر زیادہ ہوگی اور لوگ علماء کے قریب آئیں گے، اور جتنے زیادہ ہر گلی میں، ہر محلے میں عالم ملنا شروع ہو جائے گا، تو قرآن کی جو سنت ہے فلولا نفر من کل فرقۃ، کو پوری جماعت سے چند افراد ہوں جو دین کا علم حاصل کریں اور بقیہ قوم کو بتائیں۔ پہلے ہوتا تھا کسی نہ کسی علاقے میں کوئی عالم اور مفتی ہوتا تھا، سب اس سے پوچھتے تھے، ہر فرقے والے اس پر اعتماد کرتے تھے، اور جب اب ہر گلی، ہر بازار میں علماء اور مفتیان کرام کی بہتات ہے، تو اب لوگوں کے دل سے اس علم کی قدر نکلنی شروع ہو گئی ہے۔ تو بہرکیف اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتہدین اور ان کی قدر بیان کی، اور قرآن پاک میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر، اہل علم، ان مجتہد سے، مجتہدین سے پوچھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف الٹاؤ۔ پھر فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو تمہیں اولی الامر ہے، یعنی جو حکم بتا سکتے ہیں، اولی الامر سے بعض لوگ کہتے ہیں حکام، بادشاہ مراد ہے، تو جب مسئلہ حکومت کا ہو تو بالکل بادشاہی مراد ہے، پھر بادشاہوں سے پوچھ لو، اور اگر مسئلہ فقہی ہو، شرعی ہو، تو وہ اولی الامر جو اس کا شرعی حکم بتلا سکیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو کیا جائے۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فقہی تربیت کیسے فرمائی، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، ہر جگہ پہ صحابہ کی فقہی تربیت کیسے ہوتی رہی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ان امی افتلطت لو تکلمت تصدقت اتصدق عنہا، اے اللہ کے رسول میری جو ہے نا وہ والدہ اچانک فوت ہوگی، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ فرمایا جی ہاں، نام کرو صدقہ۔ فرمایا ایو صدقات افضل، افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا الماء، افضل ترین صدقہ پانی ہے۔
اس کو تو سیدھا بتا دیا۔ ایک دوسرے صحابی نے آگر کہا یا رسول اللہ میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی، اور وہ حج کو، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6699۔ فرمایا یا رسول اللہ میری ہمشیرہ نے حج کی نظر مانی، نظر پوری کیے بغیر وہ پہلے مر گئی، تو اب میں کیا کروں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ حج کرو، یا کہتے نہ کرو، لیکن آپ نے اس میں فقہی بصیرت پیدا کی کہ اس کو آئندہ سے مسائل قیاس کرنے اور اس کا اجتہاد کر کے حل نکالنا آسان ہو جائے۔ پھر میں لو کان علیہ دین کنت قاضی ہی، پھر میں اگر تیری بہن کے اوپر قرضہ ہوتا تو کیا تو ادا کرتا؟ میں نام، پھر میں بالکل حضرت میں ادا کرتا۔ قال فقد دین اللہ فهو حق بالقضاء، پھر یہ جو نظر اس نے مانی ہے یہ اللہ کا قرضہ ہے، اور اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا قرض ادا کیا جائے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تھی اس زندگی کے اس مسئلے میں اجتہاد سکھایا کہ جب تم دنیا کے قرض میں کسی کا دینا ہو وہ ادا کرتے ہو، تو جو اللہ کا قرض ہے اس کی ادائیگی کی بھی فکر کرو، اس کو معافی کے چکروں میں نہ پڑو یا بہانہ نہ کرو، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی قیاس کر کے اس کس قرض پہ قیاس کیا؟ اگر کسی انسان کا قرض دینا ہو تو کیا تو کنت قاضی ہی، کیا تو اس کو ادا کرے گا؟ فرمایا نام، میں بالکل کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کا زیادہ حق ہے کہ یہ قضا کرو، یہ اللہ کے نبی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور معاشرتی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت فرما رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اور ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد نسائی وغیرہ نے، ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے نا وہ مسجد سے کھجور کی جو چٹائی ہے جائے نماز میرا، وہ پکڑا دو۔ حضرت عائشہ نے آگے سے جواب میں فرمایا یا رسول اللہ میں حائضہ ہوں، مجھے حیض کی حالت ہے، ناپاکی کے ایام میں ہوں، تو میں کیسے پکڑاؤں؟ آپ سے میں لیست حیضت فی یدک، جدا کی تیرے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے، یعنی اس کی جگہ مخصوص ہے۔ اب یہ تربیت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت ناپاکی کے ایام میں، تو جسم ناپاک نہیں ہو جاتا کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتی، اور ہر بات سے کہہ دیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی اس لیے کہ میرے ناپاکی کے دن ہے۔ حضرت عائشہ کی تربیت کر کے بتایا، اور ساتھ یہ بھی کہہ سکتے کوئی حرج نہیں، پکڑا دو، اتنا بھی کافی تھا۔ لیکن آپ نے علت بیان کی کہ علت یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں کوئی نجاست نہیں ہے، لہذا تو اس میں کر سکتی ہے۔ اب دوسری صورت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کہا اللہ کے رسول، میں نے کسی بات میں روزے کی حالت میں فرط جذبات میں اپنی اہلیہ کا بوسہ لے لیا، تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کہتے نہیں ٹوٹا، تو مسئلہ حل تھا، لیکن فقہی بصیرت ان کو سمجھانی تھی کہ معاملات کو کیسے حل کیا کرو۔ اور میں اگر آپ پانی کی کلی منہ میں پانی لے کر اس کی کلی کرتے، غرارے کلی کر لیتے، منہ میں پورے میں پانی گھماتے، لیکن حلق سے نیچے نہ اتارتے، تو کیا آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نہیں، تو پھر میں یہ بھی ویسے ہی ہے، جب حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں اتری یا اس کے یعنی بوسے کی حد تک بات رہی ہے، تو اس میں کوئی روزے کو مسئلہ نہیں بنا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے وہ تربیت کر رہے صحابہ کی نجی زندگی میں۔ اس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جو مالدار لوگ ہیں وہ صدقہ خیرات میں، نیکی کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں ہم سے بازی لے جاتے ہیں، اور ہم غریب لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم راستے سے پڑی ہوئی نقصان دہ چیز کو ہٹاتے نہیں ہو؟ کیا تم راستے میں کانٹے پڑے ہوئے نہیں ہٹاتے؟ کیا تم اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں کرتے؟ فرمایا یا رسول اللہ، سب کچھ کرتے ہیں۔ فرمایا ان سب پہ تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ تم کو ہر بات جو تم اللہ کے لیے کرتے ہو، راستے سے پڑا ہوا کانٹا ہٹا دیا، کسی کو رستہ دکھا دیا، بیوی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ مقاربت کی، یا اس کو کھانا کھلایا، یا بچے کے منہ میں لقمہ ڈالا، بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالا، یہ سارے کے سارے صدقات ہیں۔ اس وجہ سے نہ گھبرایا کرو کہ وہ عمرا لوگ کیونکہ بڑے بڑے کھانے کے وہ لنگر پکاتے ہیں، بڑے بڑی عمارتیں بنوا دیتے ہیں، ان کا اجر اور تمہارا اللہ نے تو تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھنا ہے۔ تو جب تم راستے سے کانٹا ہٹایا، تم نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، کہ کوئی بھی تم نے نیکی کا کام کیا تو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، تو وہ سارے کے سارے صدقات ہی شمار ہوتے ہیں۔ اب صحابی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب ہم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں وہ تو ہم اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اس پر صدقے کا ثواب کیوں؟ آپ سمجھ میں، اگر تم بیوی کے پاس نہ جاتے، کسی غیر عورت کے پاس جاتے، تو کیا تمہیں گناہ ملتا ہے یا نہیں؟ فرمایا بالکل۔ فرمایا جب تم نے گناہ نہیں کیا، اللہ کے ڈر سے حلال جگہ پر اپنی ضرورت کو پورا کیا، تو کیا پھر حلال کا ثواب نہیں ملے گا؟ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیاس کر کے ارشاد پر ہمارے معاملے کو سمجھا رہے ہیں۔ اب دوسری بات کو دیکھیے، ایک حضرت ابو سعید خدری سے دوسری روایت ہے کہ صحابہ کا ایک قافلہ کسی علاقے میں گیا مہمان بن کر سفر کے لیے۔ وہ لوگ مہمان نوازی کے تو عادی تھے، لیکن ان دنوں وہاں ہوٹل وغیرہ یہ نہیں ہوتے تھے، انہوں نے صحابہ کے قافلے کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا تو اب تھوڑی دیر کے بعد ان کو ضرورت تھی کھانے پینے کی، سفر میں تھے،
تو ان کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. انہوں نے کہا جی ہم منتر رکھوانا چاہتے ہیں، آپ میں کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں بالکل کریں گے، لیکن تم نے ہماری مہمانداری نہیں کی، اس لیے اب ہم بھی بغیر اجرت کے کام نہیں کریں گے، چلو شاباش ہماری اجرت لے کر آؤ. حتیٰ کہ بعض روایت میں 30، بعد میں 70 کتنی بکریوں پہ جا کر معاملہ طے ہوا. صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی، کہہ رہے میرے دل میں اللہ نے یہ ڈال دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھ دو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. اب صحابہ نے منتر کے عوض، دم کرنے کے عوض اجرت کو دعا کی عوض اجرت پر قیاس کر لیا کہ اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جائے، میڈیسن لے اور لے کر پھر یعنی یہ اپنے شفا کرے، اس سے سانپ کے ڈسے کا علاج کرے، تو تب بھی تو اس نے پیسے دے کر ہی علاج کروانا ہے. تو کیوں نہ وہ علاج کے پیسے ہم ہی لے لیں، تو ہم قرآن سے علاج کر دیتے ہیں. تو صحابی نے اس اجرت کو، جو دم کی اجرت ہے، اس کو قیاس کیا میڈیسن کی اجرت پہ. تو جب کیا، اور یہ بعض صحابہ نے کہا بھائی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں پوچھ لیتے ہم یہ بکریاں نہیں کھائیں گے. تو بعض نے تقوی کی ویسے احتیاط کی، بانے کا خیر ہے جب وہ ٹھیک اجرت میں ہے تو کھانا جائز ہے. حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اجتہاد کو غلط قرار دیا. ان حق کا ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، دنیا میں سب سے بہترین اجرت وہی ہے جو کتاب اللہ پر ملے. تو کیونکہ کتاب اللہ میں تم نے اجرت لیا، لہذا بالکل ٹھیک ہے، تو میرا حصہ بھی رکھو اس میں. یعنی اس مال کی پاکیزگی کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا حصہ سے مراد ہے کہ مجھے بھی کچھ کھلاؤ پلاؤ اس میں سے، تاکہ تمہارے دل میں اگر یہ شک ہے نا کہ ہم نے جو دم کر کے اجرت لی ہے، دم کر کے ہم نے بکریاں لی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، تو مجھے بھی دو تاکہ میں کھا لوں، تمہارا یہ وہم بھی ختم ہو جائے. اب اس میں یہ تو اس پہلو سے ہوئی بات کہ جو مالی معاملات ہیں یا دیگر ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فقہی تربیت کیسے فرمائی. اب تجارتی معاملات کی طرف آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اليہود حرمت علیہم الشحوم فحملوها فباعوها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. فرمایا اللہ یہود پہ لعنت کرے، ان کو اللہ نے گردے، آنتے اور میدے کی چربی ان پر حرام کی تھی، انہوں نے اس کو چھوڑا، انہوں نے آگے بیچ کر جو ہے نا اس کی قیمت کھانی شروع کر دی. جب وہ چربی مطلقاً حرام تھی تو اس کو، اس سے کسی طرح کا نفع اٹھانا بھی جائز نہیں تھا، لیکن انہوں نے غلط قیاس کیا اور اپنے طور پر کرنا شروع کر دیا، آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیاس کے ایک اور کیس آیا اجتہاد کا. وہ کیا تھا، ایک آدمی کے گھر میں کالے رنگ کا بیٹا پیدا ہو گیا، تو اس نے اپنی بیوی پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ میں تو ایک گورا چٹا سفید نوجوان ہوں، اور یہ کالا کس کا بچہ ہے، یہ گویا کہ تو نے بدکاری کی ہے، یہ بچہ میرا تو نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا تو آپ نے اس سے پہلے یہ پوچھا یہ بتاؤ تیرے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ سارے خاکی رنگ کے ہیں. ان میں کیا فرمایا کو کالا بھی ہے؟ فرمایا ہاں کالا ہے. فرمایا جب وہ سارے خاکی ہیں نار اور مادی، تو ان میں سے کالا اونٹ کیسے آ گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ لعل يكن نزاع، شاید ان کے خاندان میں پیچھے اونٹوں کے کوئی کالا گزرا ہو، اس کی راگیں بھی چلی آ رہی ہو، تو اس سے اونٹنی نے وہ رکھ کھینچ لی ہو، اس وجہ سے بچہ اونٹنی کا کالا ہو گیا. آپ سے فرمایا پھر یہاں بھی وہی ہو سکتا ہے کہ تیرے خاندان میں کوئی پیچھے کالے رنگ کا گزرا ہو جو تیرے علم میں نہ ہو، چاہے 5 نسلیں پہلے، 10 نسلیں پہلے گزر چکا ہو. تو فرمایا ممکن ہے اسی رات کو اس بچے نے کھینچ لیا اور یہ بچہ بھی کالا ہو گیا. اور نسب کی نفی کرنے کی آپ سب نے اجازت نہیں دی کہ اس وقت تم نسب کی نفی کرو. اس بچے کو قیاس کیا کالے اونٹ پہ، کالے بچے کو قیاس کیا کالے اونٹ پہ، کہ جس طرح خاکی اونٹوں سے کالا اونٹ پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح گورے چٹے والدین سے کالا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور کالے والدین سے گورا چٹا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کے پیچھے وہ رگ ہوتی، خاندانی جراثیم کچھ چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے اس نے اثر کر لیا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی تربیت فرمائی. پھر بعض صحابہ نے اپنی فقہ سے کچھ فیصلے کیے، اللہ کے نبی نے ان کی تصریح فرمائی، ان کو غلط قرار نہیں دیا. جیسے بنو قریظہ والوں سے کہا لا یصلی احد العصر الا فی بنی قریظہ، سارے صحابہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنا. لیکن بعض صحابہ نے رستے میں پڑھ لی کہ اب لیٹ ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ ہم جلدی پہنچے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وہاں پہنچ کر پڑھنے والوں کو جنہوں نے قضا کر کے پڑھی انہیں کچھ کہا، نہ رستے میں پڑھنے والوں کو کہا، بلکہ دونوں کی تائید فرمائی، تصویر فرمائی کہ جی ٹھیک ہے آپ دونوں درست کر رہے ہیں، دونوں کا معاملہ درست ہے. اس طرح جب مکے کے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بھاگ کر آپ کی طرف آئے گا تو وہ آپ ہمیں واپس کریں گے، تو جب حضرت ابو بصیر وہاں سے بھاگ کر مکہ مدینہ میں آ گئے تو انہوں نے 2 بندے بھیجے کہ جائیے ان کو گرفتار کر کے لے کر آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ جب لے کر گئے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ میں سے ایک کو قتل کر دیا اور خود ساحل سمندر کی طرف جو ہے وہ چلے گئے، چھپ گئے ادھر جا کر. اور وہ دوسرا آدمی ہانپتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جب آپ کے پاس آیا تو کہا کہ یہ آپ نے فرمایا یہ بندہ تو بہت آ کے شعلے بھڑکانے والا ہے ابو بصیر، اگر اس کے ساتھ کوئی اور مل جائے. تو یہ ایک اشارہ تھا کہ آئندہ سے ادھر نہ آیا کرو، اسی کے ہاتھ پاؤں مضبوط کیا کرو. تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم میں لائے بغیر
وہ خط لکھ دیا مکہ کے مسلمانوں کو کہ تم آئندہ سے جو بھی تمہارا آدمی ہو نا، مسلمان ہونا جس نے، تو ادھر آنے کے بجائے نا ابو بصیر سے جا کر مل جایا کرو۔ تو اب ابو بصیر سے جا کر ملنے شروع ہو گئے، انہوں نے وہاں پہ جتنے بھی مشرقین کے قافلے گزرتے انہیں لوٹنا شروع کر دیا، مشرقین کا قتل عام شروع کر دیا، جس کی بنیاد پر وہ مشرقین مکہ فوراً آگے معاہدہ توڑنے کے لیے خود حاضر ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں، آپ اپنے بندے واپس بلا لو، اور ہمارے یعنی کہ نا وہ جان چھوٹ جائے ورنہ آپ کے بندے ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ان صحابہ نے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی ہوئی تربیت تھی۔ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ فقہی تربیت کی ضرورت فقہ کی تب پیش آتی ہے جب قرآن و حدیث موجود نہ ہو۔ اگر قرآن و حدیث سامنے موجود ہو تو پھر فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سوال کا جواب سمجھ لیں، قرآن و حدیث جس ہستی پہ نازل ہوا اس نے اپنی موجودگی میں صحابہ سے فقہی مسائل حل کروائے، اور یہ تربیت کی ہے کہ مسئلہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے حل کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ فقہا اور مجتہدین کا کام ہے اس کی روشنی میں مسئلہ حل کرے۔ ہر آدمی کو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث اٹھا کر اس سے پڑھنے کی اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے تو علامہ عبداللہ بن وہب البصری نے فرمایا تھا الحدیث مضلۃ الا الفقہا، حدیث گمراہ کر دیتی ہے سوائے فقہا کے، یعنی فقہا کے علاوہ کوئی حدیث پڑھے تو بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، پٹری ستر بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے کہ حدیث میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، راجع بھی ہے، مرجو بھی ہے، اس طرح اس میں تطبیقات ہیں، اس میں جو ہے وہ معارضات ہیں، تضاد، کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمرو بن العاص آئے، اور وہاں پر دو آدمیوں کا پہلے جھگڑا چل رہا تھا۔ اس کو حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، اور مطالب العالیہ بزوائد مسانید ثمانیہ، یہ کتاب ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اتا رجلانی عند النبی صلی اللہ رجلان خصمان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو بندوں کا جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فرمایا یا عمر اقض بینہما، اے عمر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ میں یا رسول اللہ انت اولی بذالک منی، آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی بات غلط نہیں ہوگی، آپ درست فیصلہ کریں گے، تو آپ اس کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ فرمایا انکان، اگرچہ بات ایسی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن فیصلہ تو کرے گا۔ جب یہ بات تین چار بار ہوئی تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مال ان قضیت، میں اگر فیصلہ کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا ان اجتہدت و اصبت فلک عشر حسنات، اگر تو نے اجتہاد کیا اور درست فیصلہ کیا اللہ تجھے 10 نیکیاں دے گا، اگر اجتہدت فاخطأت فلک اجر واحد، اگر تو نے اجتہاد کیا اور غلطی کی اللہ تجھے تب بھی ایک اجر دے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی اپنے فقہا صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس پر علامہ ابن قیم الجوزیہ نے پورے کی پورا اچھا خاصا رسالہ لکھا اپنے اعلام الموقعین میں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، جب ان کو وہاں کا حاکم اور قاضی بنا کر بھیجا تو آخری امتحان جس کو کہتے ہیں نا آخری امتحان، ٹیسٹ کے طور پہ انہیں بلایا اور پوچھا بما تقضی یا معاذ اذا ارید لک القضاء، اے معاذ تو کس چیز سے فیصلہ کرے گا جب تیرے سامنے کوئی قضا کیس آئے گا؟ پھر میں بھی کتاب اللہ کے رسول میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ پھر میں ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو میں بھی سنت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھوں گا۔ اب یہاں پر اگر صرف ہر بات قرآن اور حدیث میں مکمل ہونے والی ہوتی تو اگلا سوال بنتا ہی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سوال کیا تاکہ پتہ چلے کہ سوالات اور بھی ہیں، سوالات بنتے رہیں گے، معاملات نئے نئے پیش آتے رہیں گے۔ فرمایا وَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رسول اللہ بِمَا تَقْضِي يَا مُعَاذ، اے معاذ اگر مسئلہ اللہ کی کتاب میں بھی نہ ملے، میرے فرمان میں میری سنت میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ فرمایا اجتہد بالرأی ولا آلو، اے اللہ کے رسول پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، غور و فکر کروں گا، پھر مسئلے کا حل نکالوں گا، اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، ولا آلو اس میں کوئی سستی کوتاہی نہیں کروں گا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کے سینے پہ تھپکی دے کر کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسول، آج اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے قاصد یعنی محمد کی رائے کو اس کے مطابق کر دیا جو یعنی اس نے محمد کے قاصد معاذ بن جبل کی رائے کو اس کے موافق کر دیا جو رب کے قاصد محمد کی رائے ہے۔
یعنی اللہ کے نبی اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اور اس اجتہادی تربیت پہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اجتہادی تربیتیں تھیں جو مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ارشاد فرمائی، صحابہ کی تربیت فرمائی۔ اس پر ہمارے عبدالرحیم چشتی صاحب کی ایک بہت عمدہ کتاب ہے، عہد نبوی میں صحابہ کرام کی فقہی تربیت، یہ مکتبۃ الکوثر سے چھپی ہے، اور یہ بہت حضرت کی یعنی فراست کا اور علمی گہرائی اور تعمق کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حضرت کتنے بڑے فقیہ تھے اور کس ترتیب سے وہ لکھتے تھے۔ مکی دور میں علمی تربیت، اور یہ عہد نبوی میں صحابہ کی فقہی تربیت، یہ الگ الگ کتابیں ہیں اور عبدالحلیم چشتی صاحب کی ہیں، اور دونوں سب لاجواب کتابیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھرپور تربیت فرمائی فقہی نقطہ نظر سے، جنگوں میں تربیت الگ فرمائی، ہر معاملے میں۔ یعنی اب آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے جو احکام تھے ان کے اندر بھی صحابہ کی کیسے فقہی سوچ و سیرت والی اور ہر طرح سے ترتیب فرمائی کہ ایک جنگ کے اندر جب مثال کے طور پر جنگ کے اندر جانور کم پڑ گئے تھے، تو اوپر سے یعنی عید الاضحیٰ کا موقع آیا، تو آپ نے وہاں پر اونٹ کے اندر 10 لوگوں کو شریک کیا، چونکہ وہاں پہ علت تھی، عذر تھا۔ اب وہاں پہ آپ نے ایسے تربیت فرمائی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، تو اس وقت یہ مشہور ہے، وہ بھی یعنی ایک جنگ کے موقع پہ تھا، تو جب نکاح ہوا تو آپ کے پاس ولیمے کی کوئی ترتیب نہیں تھی، تو حکمت عملی یہ اختیار کی کہ اپنا کھانا لا کر دسترخوان پہ رکھ دیا، اور سب کو کہا اپنا اپنا کھانا لا کر دسترخوان پہ رکھو، ہم سارے مل کر کھا لیتے ہیں۔ تو جنگ کے حکام واضح ہوئے، حتیٰ کہ عورتوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقہی تربیت کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ کی، حضرت ام سلیم کی، دیگر صحابیات کی اتنی زبردست فقہی تربیت کرتے تھے کہ وہ اب حضرت عائشہ کو دیکھ لیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اسی وقت جو ان کی پڑھنے کی عمر تھی، یعنی 9 سال کی عمر میں آپ کے نکاح میں آئی، اور ابھی 18 سال کی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، یعنی 9 سالہ جس کو درس نظامی کہہ لیں، درس نبوی، انہوں نے اپنا مکمل کیا، اور آپ سے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب اللہ نے حضرت عائشہ کو اولاد کے جھنجٹ میں بھی نہیں ڈالا، اللہ ان کو اولاد بھی تو دے سکتے تھے، جب سے حضرت ماریہ قبطیہ باندی کو اولاد دی، حضرت خدیجہ کے پیٹ سے اولاد دی، لیکن حضرت عائشہ سے نہیں دی۔ کیوں؟ حضرت عائشہ کی ڈیوٹی ہی یہ تھی کہ وہ علم کو سیکھے، بچوں کے جھنجٹ میں نہ پڑے، اس چیز چکر میں نہ ہو کہ بچے سنبھالے کیا کرے، نہیں نہیں نہیں، صرف یکسوئی کے ساتھ وہ رسول اللہ سے علم حاصل کریں، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرمائے تو قوم کی رہنمائی کریں، اور انہیں رہنمائی کی۔ صحابیات میں سے سب سے زیادہ احادیث جن سے مروی ہیں خانگی زندگی کی، گھریلو زندگی کی، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے کے سارے حضرات صحابہ، فقہا، محدثین، ان میں سب سے زیادہ جو تربیت آپ سے صحابہ کی فرمائی، جن کو فقہا صحابہ کہا جاتا ہے، علماء وہ 150 کے قریب ہیں، ان میں سے جو مفتیان کرام ہیں وہ 6 کے قریب ہیں۔ تو ان 6 میں حضرت عمر ہے، حضرت علی ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت زید بن ثابت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے، حضرت ایک صحابی غالباً حضرت علی یا حضرت ایک اور ہمیں ذہن سے نکلا، 6 صحابی ہیں جن کو مفتی اعظم کا لقب صحابہ ملتا ہے۔ اور غلط اجتہاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے، جس نے غلط اجتہاد کیا اس سے ناراض ہوئے، اور صحیح اجتہاد پہ اللہ کے رسول درست پہ مسکرائے بھی ہیں۔ جیسے ایک جنگ میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، وہاں پہ رات کو ان پہ غسل فرض ہوا، لیکن انہوں نے بغیر غسل کیے تیمم کیا، نماز پڑھا دی۔ صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ کے پاس شکایت کی کہ انہوں نے حالت جنابت میں، جنبی حالت میں بھی نماز پڑھائی۔ تو میں صلیت صحابہ کا وانت جنب، اے عمر تو نے لوگوں کو نماز پڑھائی جنبی ہونے کی حالت میں، کیوں نماز پڑھائی، غسل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے جواب میں کہا، اللہ کے رسول سردی اتنی شدید تھی کہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں غسل کروں گا تو میں مر بھی سکتا ہوں سردی کی شدت سے۔ تو پھر میں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو میں نے وہاں سے قیاس کیا اور کر کے میں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے، اتنا ہنسے کہ آسن کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے کہ بڑا زبردست اشتہاد کیا کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو کہہ رہے میں پانی میں ڈالتا تو سمجھو ہلاکت میں ڈالنا تھا، مجھے سردی لگتی تھی تو میں نے اس لیے بس تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ آپ نے یہ نہیں کہا نماز لوٹاؤ، بلکہ ان کے اجتہاد کو درست قرار دیا۔ اور دوسری جگہ پر جب ایک صحابی زخمی ہوئے تو ان کے سر میں زخم تھا، ان کو غسل فرض ہوا، انہوں نے صحابہ سے پوچھا، اللہ کے صحابہ سے کہا کہ میں کیا کروں، غسل کروں یا تیمم کر لوں؟ تو بعض نے کہا تیمم کے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی گنجائش تو نہیں ہے، تیمم تو تب ہوتا ہے جب پانی نہ ہو، تو اب پانی موجود ہے تو آپ تیمم کیسے کر سکتے ہیں؟ خیر انہوں نے غسل کیا، سر میں پانی پڑ گیا، وہ فوت ہو گئے زخم سے، پانی بھرنے سے۔
اور جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی بات تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، قتلوہ قتلہم اللہ، تم نے قتل کیا ہے، انما شفاء علیہ السوال، جہالت کا علاج سوال کرنے میں ہے، جہالت کا علاج فقیر سے سوال کرنے میں ہے۔ تو فقیر کو اسی لیے فقیر واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقیر شیطان پر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہے، کہ جہاں پہ انسان پھنس جاتا ہے فقیر آ کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ شیطان تو پھنساتا ہے گناہ میں، جب شیطان گناہ میں پھنساتا ہے تو اس وقت وہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ اب یہ جہنم میں جائے گا، لیکن فقیر آ کر اسے نکال دیتا ہے۔ جیسے اس کی دو مثالیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی نے قسم کھائی، اپنی بیوی پانی میں تھی، وہ نہر میں نہا رہی تھی یا نہر سے گزر رہی تھی، اس نے کہا اگر تو پانی میں کھڑی رہے تو یہ تب طلاق، باہر نکلے تو یہ تب طلاق، اگر اس پانی میں کھڑی رہے تب طلاق، اگر اس پانی سے باہر نکلے تو یہ تب طلاق۔ تب وہ اتنے مذبذب ہوئے کہ طلاق ہوئی یا نہیں، چونکہ اب باہر نکلتی ہے اس پانی سے تو تب طلاق، اس پانی میں کھڑی رہتی ہے تب طلاق، دونوں صورتوں میں اس کا گھر اجڑ رہا ہے۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس مسئلہ ہے، انہوں نے کہا پانی جاری تھا یا رکا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جاری تھا، انہوں نے کہا طلاق نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جب اس نے کہا جب اگر تو اس پانی میں کھڑی رہے تو پانی تو چل کر آگے نکل گیا، تو پھر تو طلاق، اور پھر اگر اس پانی سے باہر نکلے تو وہ پانی جو تھا وہ بھی بہہ کے آگے چلا گیا، تو وہ پانی ہے ہی نہیں تھا وہاں پہ، پانی خود ہی آگے پیچھے ہو گیا، تو جب وہ خود آگے پیچھے ہو گیا لہٰذا اس پہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اس طرح ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے دن کے وقت مقاربت کروں گا، قسم تو کھا لی، اب شیطان خوش تھا کہ یا روزہ چھوڑے گا یا قسم توڑے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں مقاربت نہیں ہو سکتی، اور اگر روزہ چھوڑ دے گا تو روزہ چھوڑنے کا گناہ الگ سے ہوگا، توڑے گا تب گناہ گار ہے۔ اور جب یہ بات امام صاحب تک پہنچی، آپ نے اپنی بیوی کو لے کر سفر شرعی کی نیت سے گھر سے نکل جاؤ، مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے، تو جو تم نے قسم کھائی ہے کہ رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے مقاربت کروں گا، تو سفر میں جاؤ، سفر میں اپنی اس قسم کو پورا کرو، جب قسم پوری ہو جائے پھر واپس آ جاؤ، اب رمضان کا روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا اور قسم توڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا، کہ مسافر پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ تو یہ مجتہد ہمیشہ امت کے الجھے ہوئے اور جو فرض جاتے ہیں مسائل ان کا حل نکالتا ہے، اس لیے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی ذہن میں رہے، یہ فقہ کا تسلسل، یہاں پہ چار مذہبوں میں فقہ کیوں بند ہوئی ہے؟ جس طرح احادیث کے سارے ذخائر میں سے جو متفرق احادیث تھیں وہ بخاری مسلم ترمذی کے تالابوں میں کتابوں میں بند ہوئیں، ان محدثین نے حدیثوں کو جمع کر لیا، تو فقہا نے ان فقہاء کرام کے جو صحابہ کے فقہی مسائل تھے ان کو جمع کر کے مرتب کر کے ہم کو پہنچا دیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک لکھا ہے، غالباً ابن تیمیہ کا قول میں نے کہیں پڑھا تھا فتاوی ابن تیمیہ میں، کہ ترقی الی مذاہب صحابہ حرام ہے، کہ آپ تو ہم کہہ رہے ہیں ہم ڈائریکٹ صحابہ کا مذہب دیکھ کر ہم اپنی شریعت کا رخ متعین کریں تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کا دور ایسا دور ہے جو ناسخ منسوخ کا دور ہے، اس میں احکامات اتر رہے تھے، تو کسی صحابی نے پہلا عمل دیکھا وہ جگ میں نکل گیا، اس نے ساری زندگی اس کا نسخ نہیں دیکھا، کسی نے آخری عمل دیکھا اس نے پہلا نہیں دیکھا، تو یہ جس صحابہ کا جو پورا دین تھا وہ بعد میں مرتب ہوا، فقہا نے اس کو سیٹنگ کی، ناسخ منسوخ کی ہر اعتبار سے، تو اس لیے اب یہیں تک روکا جائے گا، آگے اوپر نہیں جایا جائے گا، اوپر جائیں گے تو پھر ہمارے پاس وہی مسئلہ ہوگا کہ کون سی حدیث پر کب عمل کرنا ہے، کون سی پہلے دور کی ہے، کون سی بعد والے دور کی ہے، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے صحابہ کی بجائے فقہا پر اعتماد کرتے ہوئے رکنا ہوگا، اور فقہا میں سے جس کو جس پر اعتماد ہے، جس کے علاقے میں جس کا مذہب متواتر ہے اسی کو لے لے، بس اسی فقہ پر چلے، تو اور اس میں یعنی ہم چاروں فقہا کو حق پر کہتے ہیں، لیکن ہر فقی کے بارے میں اس کے پیروکاروں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ اس یسیب یحتمل الخطا، یہ درست ہے لیکن اس سے غلطی کا احتمال بھی ہے، اس لیے کہ نبی تو نہیں ہے نا، غلطی تو نبی سے نہیں ہوتی، امتی سے تو ہو سکتی ہے، تو جب امتیوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں تو یحتمل الخطا ثواب یہ ساتھ ساتھ چلے گا، کیونکہ یہ غیر منصوص اجتہادی مسائل ہیں، اگر مجتہد غلطی بھی کرے گا تب بھی اس کو ایک اجر مل جائے گا، صحیح فیصلہ کرے گا اللہ دو اجر عطا فرما دیں گے۔ جی تو یہ تھا آج کی اس سبق کا خلاصہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے قیامت تک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان میں اجتہاد کا ملکہ پیدا کیا، صحابہ اجتہاد کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اور کر کے مسائل کا حل نکالتے تھے، اجتہاد زندہ دین کی علامت ہے، اور صرف نصوص پہ بند ہو جانا یہ دین کے جو مقصد ہے یا اس کی مشیت ہے اس کو فوت کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فقہا صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ پوچھ سکتی ہیں، بشرطے کہ بہت زیادہ لمبی نشست نہ ہو. ٹھیک ہے، جی فرمائیے.